अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर नूर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नूर एस्ट्रोलॉजर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस मिल सकें। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत अहम है। आज की वीडियो में मैं आपको 21 जून 2020 को लगने वाले इस साल के पहले सूरज ग्रहण के हवाले से मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगी। ये सूरज ग्रहण किस बुर्ज की कौन सी डिग्रियों पे लग रहा है, आपके 12 बुरूज पे ये ग्रहण क्या असरात लेके आएगा, कब और किस वक्त इस ग्रहण का आगाज होगा, किस टाइम ये सूरज ग्रहण अपने अरूज पे होगा और कब इस सूरज ग्रहण का इख्तिताम होगा और पाकिस्तान के कौन कौन से इलाकों में ये सूरज ग्रहण देखा जा सकेगा। और इसके अलावा सूरज ग्रहण के दौरान दिए जाने वाले सदकात और इसमें पढ़ी जाने वाली नमाज कसूफ का मुकम्मल तरीका अहादीस की रोशनी में आपको इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ बताया जाएगा। मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले आपको ये बताती चलूँ कि इस साल यानी 2020 में तकरीबन 256 सालों के बाद मजमूई तौर पर 6 ग्रहण होंगे, जिसमें 4 चांद ग्रहण और 2 सूरज ग्रहण शामिल हैं, जो किसी तौर पर भी अहले ज़मीन के लिए मुफीद नहीं हो सकते। कोरोना की तबाही पहले ही आ चुकी है, मगर इसके बाद इन ग्रहणों की वजह से अहले ज़मीन को कुदरती और नागहानी आफात, कहत, बारिशों की संगीनी जैसी सूरत हाल का सामना भी करना पड़ सकता है। सूरज ग्रहण हुकूमतों के लिए भी बहुत ख़तरनाक साबित होते हैं। इससे हुकूमतें कमज़ोर हो जाती हैं। बाज़ ममालिक में हुकूमतें गिर भी सकती हैं, क्योंकि सूरज पावर और अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। जब वो खुद कमज़ोर होता है तो इसका असर ज़मीन पे रहने वाले लोगों पे भी होता है। जैसा कि आपको मालूम है कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण अल्लाह ताला की निशानियों में से हैं। इजराम फल्की अपने अपने मुकर्रर करदा रास्तों पर महवे गर्दिश हैं, जिनमें सूरज, चांद और ज़मीन भी शामिल है। ज़मीन, चांद और दीगर सियारे सब अपने अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी रफ्तार मुख्तलिफ है। निज़ाम शमसी में रोशनी का सबसे बड़ा ज़रिया सूरज है। चांद की अपनी रोशनी नहीं होती, बल्कि चांद सूरज की रोशनी में चमकता है और इसी वजह से घटता और बढ़ता रहता है। जब चांद ज़मीन के गिर्द घूमते हुए हमारी ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाता है तो सूरज मुकम्मल या जुज़वी तौर पर छुप जाता है और उसी ख़ास वक्त को सूरज ग्रहण कहते हैं। जहाँ जहाँ से ये चांद का साया गुजरता है वहाँ वहाँ ये सूरज ग्रहण देखा जाता है। 21 जून 2020 को इस साल का पहला एनुलर सूरज ग्रहण होगा। एनुलर सूरज ग्रहण उस ग्रहण को कहते हैं जिसमें ग्रहण लगने के बाद भी सूरज का किनारा एक आछी दायरे की शक्ल में नजर आता रहे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सूरज ग्रहण उस वक्त लगता है जब सूरज और ज़मीन के दरमियान चांद हरकत करता हुआ आ जाए, यानी चांद सूरज के मुकम्मल सामने आ जाए और सूरज की रोशनी ज़मीन तक ना पहुंच पाए तो सूरज को ग्रहण लग जाता है। ये सूरज ग्रहण जुज़वी तौर पर पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इलाकों में देखा जा सकेगा। पाकिस्तान में ये सूरज ग्रहण बलाई सिंध, जनूबी पंजाब, वस्ती और जनूबी बलूचिस्तान में होगा, जहाँ सूरज का 96% हिस्सा चांद के पीछे छुप जाएगा। बाकी इलाकों में भी 80 से 95% तक सूरज का एरिया चांद के पीछे छुप जाएगा। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण सुबह के 9:47 पर लगना शुरू हो जाएगा। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा शिद्दत 11:26 पर होगी और ये ग्रहण दोपहर 1:10 पर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। ये मंजर सबसे ज़्यादा सखर, लाड़काना और उसके कुर्बो जवार में देखा जा सकेगा। इसके अलावा गवादर और पसनी के दरमियानी इलाके, शाहगोदाड़ू, फरीदाबाद, नसीराबाद, मौजूदाड़ू, पनुआकिल, सादकाबाद,
और चोलिस्तान के दरमियानी इलाकों में भी मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा। सूरज ग्रहण से किसी भी मकाम का मौसम, गर्मी, सर्दी, बरसात वगैरह मुतासिर नहीं होती। अलबत्ता मुकम्मल सूरज ग्रहण के दौरान जहाँ जहाँ मुकम्मल सूरज ग्रहण होता है वहाँ सूरज की रोशनी की तकरीबन अदम मौजूदगी की वजह से इस दौरान उस जगह का दर्जा हरारत कम हो जाता है। जुज़वी सूरज ग्रहण से भी मौसम पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये असरात ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन या कुछ वक़्त के लिए हो सकते हैं, इससे ज़्यादा के लिए नहीं। सूरज ग्रहण को देखने के शौकीन अफराद से गुजारिश है कि सूरज को कभी भी बराह रास्त नंगी आंख से ना देखें और ना ही पानी या आईने में इसका अक्स देखने की कोशिश करें। सूरज की रोशनी विजिबल लाइट, अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड शुआओं का मजमुआ होती है। इनमें से अल्ट्रा वायलेट शुआएं अगर बहुत कम शिद्दत की भी हों तो भी आँखों के लिए ख़तरनाक हैं। ये शुआएं हमारी आँखों के पर्दे को जला सकती हैं और बदतरीन सूरत हाल में इंसान को मुकम्मल तौर पर नाबीना भी कर सकती हैं। जबकि विजिबल रोशनी और इंफ्रारेड शुआएं कम शिद्दत में होती हैं तो नुकसान नहीं देती, लेकिन ज़्यादा शिद्दत और ज़्यादा देर तक देखने से आँखों के अदसे को धुंधला कर सकती हैं। इस मकसद के लिए सिर्फ वेल्डिंग के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला मखसूस चश्मा या फिल्टर ही इस्तेमाल करें। वेल्डिंग के लिए भी मुख्तलिफ नंबर्स और शेड के चश्मे या फिल्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें सबसे डार्क शेड का चश्मा शेड नंबर 14 का होता है। ये फिल्टर चश्मा 99% अल्ट्रा वायलेट शुआओं को फिल्टर कर देता है, जबकि 97% तक इंफ्रारेड शुआओं को भी फिल्टर कर देता है। सूरज ग्रहण को देखने के लिए बनाए गए मखसूस चश्मे को सोलर एक्लिप्स ग्लासेस भी कहते हैं। सूरज ग्रहण को देखने के लिए सिर्फ यही चश्मा मौजू है। इससे कम नंबर का चश्मा हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। इसकी निशानी ये है कि इसको पहनकर आपको दिन की रोशनी में भी सवाए सूरज के कुछ नज़र नहीं आएगा। इसके अलावा साइंस से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद सूरज ग्रहण के मुशाहिदे के लिए पिन होल कैमरा या पिन होल प्रोजेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस सूरज ग्रहण की वजह से 12 बुरूज पे होने वाले असरात की। इस सूरज ग्रहण के असरात सब स्टार्स पे पड़ेंगे। एक हफ्ता शुरू ग्रहण से पहले और एक हफ्ता ग्रहण के बाद बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। सूरज ग्रहण के असरात हर किसी स्टार पे अलग किस्म के होंगे। ये ग्रहण बुर्ज जोज़ा की 6 डिग्री पे लग रहा है। बुर्ज जोज़ा दायरतुल बुरूज का तीसरा घर होता है और ये घर मवासलात, कम्युनिकेशन, बाज़ार, इब्तदाई तालीम, नक्लो हमल, पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात, छोटे बहन भाइयों और रिश्तेदारों से मंसूब होता है। सूरज ग्रहण के दौरान मरकरी अपने ही बुर्ज जोज़ा में सूरज के साथ 20 डिग्री पे रेट्रोग्रेड पोजीशन में होगा। इसके अलावा दायरतुल बुरूज के आखिरी बुर्ज हूत में मरीख की 1 डिग्री पे पोजीशन और इसकी मुकम्मल चौथी नज़र बुर्ज जोज़ा पे होने वाले ग्रहण पे होगी। जैसा कि आपको मालूम है, मरीख एक लड़ाका और एक्टिव सितारा है, लिहाजा मरीख इस सूरज ग्रहण से मुतहरिक वाक़यात शुरू कर देगा। सूरज और मरीख एक दूसरे की डिग्री के भी करीब होंगे। इसके पेश नज़र इस मरीखी और शमसी तवानाई का असर आने वाले कुछ टाइम में देखा जा सकेगा। बुर्ज जोज़ा एयर साइन यानी हवा से रिलेटेड बुर्ज है। इस वजह से दुनिया के कुछ हिस्सों में तेज़ बारिश भी हो सकती है। इस तरह कुछ हिस्सों में पानी का बहरान भी पैदा हो सकता है। मरकरी रिवर्स होने की वजह से मवासलात, नकलो हमल और तीसरे घर की मंसूबात भी मुतासिर हो सकती हैं। अब किसी के ज़ायचा पैदाइश में सूरज 6 डिग्री के करीब होगा, उन लोगों पे इस ग्रहण की नेगेटिविटी का ज़्यादा असर पड़ेगा। अब मैं बारी बारी आपके सब बरूज पे इस ग्रहण के होने वाले असरात के हवाले से बताती हूँ। सबसे पहले बुर्ज हमल से शुरू करते हैं। बुर्ज हमल वालों के तीसरे घर में ये सूरज ग्रहण लग रहा है। तीसरा घर, जैसा कि आपको बताया है
کہ مواصلات، کمیونیکیشن، بازار، ابتدائی تعلیم، نقل و حمل، پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات، چھوٹے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں سے منسوب ہوتا ہے۔ ان سب کو لے کر ان افراد کو منسوب کوئی بھی خطرہ لینے سے گریز کرنا چاہیے۔ ان کو بااثر افراد سے کمیونیکیشن کرتے ہوئے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ برج حمل کے افراد کو اپنے بہن بھائیوں پر پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ سورج گرہن ان افراد کو کسی بھی طرح سے زیادہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ برج ثور، سورج گرہن برج ثور والے افراد کے دوسرے گھر میں لگ رہا ہے۔ دوسرا گھر بنیادی طور پر فائنینس، پیسہ اور فیملی کے بارے میں اشارہ کرتا ہے۔ اس گھر میں یہ سورج گرہن ہونے کے پیش نظر ان لوگوں کو پیسے اور فیملی کے بارے میں تشویش لاحق رہے گی۔ فیملی سے متعلق اخراجات میں اضافہ ہوگا۔ غیر ضروری اخراجات پر کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ اپنی آنکھوں کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اگر ان کو آنکھوں سے متعلق کوئی مسئلہ درپیش ہے تو جلد ہی اس مسئلے کا علاج کرنے کے لیے کوئی مناسب اقدام اٹھائیں۔ برج جوزہ، ان لوگوں کو اس سورج گرہن کی وجہ سے ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں۔ یہ سورج گرہن ان کے اپنے ہی برج جوزہ میں لگ رہا ہے۔ ان کو اپنی صحت کے بارے میں مناسب خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ صحت کا کوئی بڑا مسئلہ ان کو پریشان کر سکتا ہے۔ یہ لوگ فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ ان کے پھیپھڑے بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ڈاکٹر کے مشورے پر پوری توجہ دیں۔ مالی لحاظ سے بھی چیزیں اچھی طرح سے کام نہیں کریں گی اور ان کو ہنگامی صورتحال کے خاطر خواہ انتظامات کرنے کی ضرورت ہے۔ برج سرطان، یہ سورج گرہن برج سرطان کے 12ویں گھر میں لگ رہا ہے۔ 12ویں گھر میں رقم کا نقصان، اچانک بڑا خرچہ اور برج سرطان کے افراد کی کوششوں کو اچھا رزلٹ نہ ملنے کے چانس بھی ہو سکتے ہیں۔ ان افراد کو اپنی صحت کے بارے میں بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ معمولی مسئلے کو بھی نظر انداز نہ کریں۔ پیچیدگی سے بچنے کے لیے فوری طور پر مناسب تدابیر کریں۔ برج اسد، یہ سورج گرہن برج اسد کے 11ویں گھر میں لگ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے برج اسد کے افراد کو مالی فائدہ اٹھانے کا اچھا موقع مل سکتا ہے۔ یہاں یہ گرہن مالی لحاظ سے ان کی پوزیشن کو مزید تقویت بخشتا ہے۔ ان کی سب خواہشیں وقت کے ساتھ ساتھ پوری ہوتی جائیں گی۔ برج سنبلہ، یہ سورج گرہن برج سنبلہ والوں کے 10ویں گھر میں لگ رہا ہے۔ 10واں گھر پاور، اتھارٹی، ریپوٹیشن، بزنس، پروفیشن اور شہرت کے بارے میں اشارہ کرتا ہے۔ اس سورج گرہن کے اثر کی وجہ سے ان افراد کی پروفیشنل لائف پہ بہت مشکل وقت آ سکتا ہے۔ کاروباری افراد کو بزنس چلانے کے لیے زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ نئے کسٹمرز کو قرض دینے کے دوران احتیاط کریں۔ اگر یہ لوگ جاب کرتے ہیں تو آفس میں باس کے ساتھ کام کرنے میں جلدی اور زیادہ اچھی آؤٹ پٹ دینے کی کاوش کی وجہ سے یہ لوگ کیریئر میں دباؤ کا شکار رہیں گے۔ برج میزان، یہ سورج گرہن برج میزان کے 9ویں گھر میں لگ رہا ہے۔ اگر ان افراد کے پیدائشی ذائچے میں ان کے 9ویں گھر میں کوئی بڑا سیارہ موجود نہیں ہے، ان افراد کو چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے غیر موضوع خطرہ مول لینے سے گریز کرنا چاہیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے تمام مسئلے حل ہوتے جائیں گے۔ برج عقرب، یہ سورج گرہن برج عقرب کے 8ویں گھر میں لگ رہا ہے۔ یہ ان کی صحت کے لیے کسی بھی طرح سے اچھا نہیں ہے۔ کسی بھی وائرل انفیکشن سے بچنے کے لیے ان کو احتیاطی تدابیر کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو فائنینس اور فیملی سے متعلق معاملات کو نہایت اچھے اور مناسب طریقے سے نپٹنے کی ضرورت ہے۔ اچھا منافع کرنے کے لیے یہ لوگ کبھی بھی کوئی نئی سرمایہ کاری کرنے سے گریز کریں۔ برج قوس، یہ سورج گرہن برج قوس کے 7ویں گھر میں لگ رہا ہے۔ اس سورج گرہن کی وجہ سے یہ افراد پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ رکاوٹیں جن کا انہوں نے پہلے سے ہی کافی تجربہ کیا ہوا ہے، اب ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورج گرہن کے بعد درپیش مسئلے کافی حد تک کم ہوتے جائیں گے۔ کام کے لحاظ سے ان کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ ان افراد کو کام کرنے کے لیے کچھ نئی ذمہ داریاں سونپی جا سکتی ہیں۔
تاہم ان کو اپنی اور اپنے لائف پارٹنر کی صحت کے حوالے سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ برج جدی، یہ سورج گرہن برج جدی کے چھٹے گھر میں لگ رہا ہے۔ اگر یہ لوگ کسی بھی مسئلے سے دوچار ہیں تو یہ سورج گرہن ان کو اپنی بہتری کے لیے ایک بڑی پیش رفت حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ معاملات ان کے لیے سازگار ہوتے جائیں گے، تاہم اچھے وقت کے لیے ان افراد کو صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ برج دلو، یہ سورج گرہن برج دلو کے 5ویں گھر میں لگ رہا ہے۔ محبت کے رشتے میں ان افراد کے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ان افراد کو ضرورت سے زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ اپنی محبت کو سنبھالنے کی ضرورت ہے اور اپنی محبت کے رشتے میں ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان افراد کے لیے کسی بھی بڑے مالی فائدہ کا کوئی چانس نہیں ہے، تاہم یہ لوگ آرام سے اپنے مالی معاملات اور اخراجات کو پورا کر سکیں گے۔ یہ لوگ مالی لحاظ سے پہلے سے ہی اچھی پوزیشن پر ہیں۔ برج حوت، یہ سورج گرہن برج حوت کے 4تھے گھر میں لگ رہا ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ افراد گھریلو معاملات پر زیادہ دھیان رکھیں۔ یہ لوگ کام کے لحاظ سے بھی غیر آرام دہ پوزیشن میں رہ سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو کام پر اپنی پوزیشن محفوظ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ مشقت کرنے کی ضرورت ہے۔ سورج گرہن کے اثرات کی وجہ سے ان کو صحت کا کوئی بڑا مسئلہ بھی درپیش ہو سکتا ہے۔ اگر ان کو صحت کے حوالے سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یہ افراد اپنے ڈاکٹر سے ضرور کانٹیکٹ کریں۔ اب بات کرتے ہیں سورج گرہن کے وقت پڑھی جانے والی نماز کی۔ سورج گرہن کے دوران پڑھی جانے والی نماز کو نماز کسوف کہتے ہیں۔ میں آپ کے لیے نماز کسوف کا مکمل طریقہ احادیث کی روشنی میں پیش کر رہی ہوں۔ نماز کسوف کا طریقہ یہ ہے کہ انسان تکبیر تحریمہ کہے اور پھر دعائے استفتاح پڑھنے کے بعد تعوذ پڑھے اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ کے ساتھ کسی دوسری سورت کو ملاتے ہوئے لمبی قرأت کرے، پھر لمبا رکوع کرے، پھر رکوع سے سر اٹھا کر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہے، پھر دوبارہ سے سورۃ فاتحہ کے ساتھ کسی دوسری سورت کو ملا کر لمبی قرأت کرے، تاہم آپ کی دوسری بار کی قرأت پہلی قرأت سے قدرے کم ہوگی، پھر دوسری بار لمبا رکوع کرے لیکن یہ پہلے رکوع سے قدرے کم لمبا ہوگا، پھر رکوع سے سر اٹھائے اور سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہے، پھر کافی دیر تک کھڑا رہے، پھر 2 لمبے لمبے سجدے کرے، اس طرح دونوں سجدوں کے درمیان بھی کافی دیر تک بیٹھے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو اور بالکل پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت بھی ادا کرے، لیکن دوسری رکعت کا ہر عمل پہلی رکعت کے اعمال سے قدرے چھوٹا ہوگا، پھر اس کے بعد تشہد میں بیٹھے اور آخر میں سلام پھیر دے۔ نماز کسوف کے اس طریقے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سورج گرہن ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد چلے گئے اور لوگوں نے آپ کے پیچھے صفیں بنا لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی اور پھر لمبی قرأت فرمائی، پھر آپ نے تکبیر کہہ کر لمبا رکوع کیا، پھر آپ نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہا اور کھڑے رہے، سجدہ نہیں کیا، پھر آپ نے دوبارہ لمبی قرأت فرمائی لیکن یہ پہلی قرأت سے قدرے کم تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ تکبیر کہتے ہوئے لمبا رکوع کیا، تاہم یہ پہلے رکوع سے کم لمبا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہا، پھر آپ سجدے میں چلے گئے اور پھر دوسری رکعت میں بھی اسی انداز سے نماز پڑھائی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز میں 4 رکوع اور 4 سجدے فرمائے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو سورج کو گرہن لگا۔ لوگوں نے کہا
حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے جینے سے ان کو گرہن نہیں لگتا، جب تم ان نشانیوں کو دیکھو تو نماز پڑھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں سورج گرہن لگا تو آپ نے ایک منادی مقرر فرمایا جس نے یوں آواز دی، نماز تیار ہے۔ چنانچہ لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، تکبیر کہی اور 2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی اور اتنا لمبا قیام کیا کہ صحابہ کرام گرنے لگے، پھر لمبا رکوع کیا، پھر سر اٹھا کر لمبا قیام کیا، پھر لمبا رکوع کیا، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی، 2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ حضرت مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اور یقینی بات ہے کہ یہ دونوں گرہن کسی شخص کی موت پر نہیں ہوتے۔ چنانچہ جب تم میں سے کوئی بھی گرہن لگتا ہے تو دیکھو تو اتنی لمبی نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے استغفار اور دعا کرو جہاں تک کہ وہ اپنی طبعی حالت میں آ جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے سورج گرہن اور چاند گرہن کے اوقات میں نوافل، دعاؤں اور صدقات کے واقعات ملتے ہیں۔ مذکورہ بالا حدیث سے معلوم ہوا کہ سورج یا چاند گرہن صرف اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی تقدیر سے لگتے ہیں، جس کا مقصد بندوں کو ڈرانا ہے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن میں آپ کو جو کام کرنے چاہیے، آپ نفل نماز ادا کریں، صدقہ دیں، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں۔ اگر اس وقت تک گرہن ختم نہ ہو تو گرہن ختم ہونے تک توبہ استغفار کرتے رہیں، کالے کپڑے یا کالے چنے کا صدقہ دیں، باجرہ چھت پر پرندوں کو ڈالیں۔ ایگ کے ساتھ گندم کا دلیا یا آٹا بھی بہت افیکٹو ہے۔ صدقات سے ہم اپنے آنے والی بلاؤں کو ٹال سکتے ہیں اور اس سے گرہن کے اثرات بھی بہت حد تک کم یا ختم ہو جاتے ہیں۔ اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ جی ویورز، امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ سورج گرہن کے حوالے سے بنائی گئی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ آپ سب کو سورج گرہن سے مکمل آگاہی ہو سکے اور سب اس کے دوران کی جانے والی عبادات اور صدقات کو سمجھ سکیں۔ مجھے بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں میرا چینل نور اسٹرالوجر۔ اللہ حافظ۔